بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر 3 حالتیں گزری ہیں۔ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں جانتا تھا، اور مجھے آرزو تھی کہ کسی طرح میں آپ پر قابو پاؤں اور آپ کو قتل کر ڈالوں۔ اللہ کی پناہ، اگر اس حال میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ پہ بیعت کر سکوں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اس وقت اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں جو اب تک میں نے کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اسی طرح حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تجھ کو کسی سے محبت نہ تھی، اور نہ میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کسی کی شان تھی، اور میں آپ کے جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ کو نہ دیکھ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے کوئی آپ کی صورت پوچھے تو بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آنکھ بھر آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ بعد میں ہمیں چند ذمہ داریاں سونپ دی گئی، یعنی مجھے لوگوں کا امیر بنا دیا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے میرا کیا حال ہوگا۔ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی نہ ہو، اور نہ ہی آگے ہو۔ جب مجھے دفن کر چکے تو میری قبر پر مٹی ڈال کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تم سے میرا دل بہلے اور میں تنہائی میں گھبرا نہ جاؤں، اور میں یہ بھی دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عزت و احترام کرتے تھے۔ جنازے کے ساتھ رونے والی عورتوں کو اور آگ کو لے جانا منع ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنا مستحب، اچھا اور پسندیدہ ہے۔ قبر پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر بیٹھنے کی انتہائی ضرورت ہو تو کہیں اور بیٹھ جائیں، مگر کسی قبر پر نہ بیٹھیں۔ قبر میں مردوں کا امتحان ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ادریس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے
ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نیس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی اس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں جو تم خیال کر رہے ہو۔ اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ترجمہ، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔